السلام علیکم، بیرسٹر احتشام امیر الدین کے ساتھ ایک اور ویلاگ میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے فل کورٹ ریفرنس کی خبر آپ تک پہنچائیں گے۔ منصور علی شاہ نے جانے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں جو کچھ کہہ دیا ہے، میرے خیال میں یہ بھی تاریخی ہے کہ کسی چیف جسٹس کے جاتے ہوئے اس کی اتنی تذلیل نہیں کی گئی ہے اس کے کسی ساتھی جج کی طرف سے، جو کہ منصور علی شاہ نے کہہ دیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور 6 ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ہیں انہوں نے فل کورٹ ریفرنس میں جو جانے کے لیے الوداعی ایونٹ تھا قاضی فائز عیسیٰ کا، اس میں شرکت ہی نہیں کی ہے۔ وہ ججز کون سے ہیں ان کے نام بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ عمران خان کی بہنوں کی رہائی ہو گئی ہے جیل سے، اور بھی کچھ خبریں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو 6 جج جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے فل کورٹ ریفرنس میں شرکت نہیں کی ہے، اس میں جسٹس منیب اختر ہیں، اس میں جسٹس عطر من اللہ ہیں، اس میں جسٹس عائشہ ملک ہیں، جسٹس شاہد وحید ہیں، ملک شہزاد ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ ہیں۔ تو یہ 6 ججوں نے، منصور علی شاہ صاحب نے تو چلو نہیں کی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے خط بھی لکھا ہے، یہ دوسرا خط لکھ دیا رجسٹرار سپریم کورٹ میں، جس میں انہوں نے وجوہات بیان کیے ہیں کہ کیوں وہ قاضی فائز عیسیٰ کی الوداعی تقریب میں شرکت نہیں کر رہے ہیں، لیکن دیگر ان 5 ججوں نے بھی شرکت نہیں کی۔ اب جسٹس منصور علی شاہ کیا لکھتے ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے الوداعی تقریب میں بھی شرکت نہیں کی تھی، اور ثاقب نثار نے اپنے آئینی کردار کی حدود سے تجاوز کیا تھا۔ اسی سبب جسٹس ثاقب نثار کے ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ثاقب نثار کے ریفرنس میں نہ جانے پر 17 جنوری 2019 کو خط میں وجوہات بتائی تھیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں لکھا ہے کہ میں نے اوور سٹیپنگ پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے ریفرنس میں شرکت نہیں کی تھی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس بھی اٹینڈ نہیں کروں گا۔ اچھا، وہ اوور سٹیپنگ مطلب کہ یہ جو دیگر اداروں کے اختیارات میں مداخلت ثاقب نثار کرتے تھے، وہ کرسی پہ بیٹھ کے، اور پھر جو وہ بہت زیادہ مطلب کہ بیوروکریسی کو بلا کے، دیگر اداروں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو بلا کے سو موٹو جیورسڈکشن کا بے دریغ بے رحمانہ استعمال جو ثاقب نثار نے کیا، خیر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی ثاقب نثار کو، تو اس کے اوپر منصور علی شاہ کو اختلافات تھے۔ آگے وہ کہتے ہیں جی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے لیے الوداعی ریفرنس میں شریک نہ ہونے کی وجوہات جو ہیں وہ بیان کیا انہوں نے۔ منصور علی شاہ نے کہا جی کہ چیف جسٹس کا کردار عوام کے حقوق، عدلیہ کی آزادی اور سب کے لیے انصاف کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کا الوداعی ریفرنس اٹینڈ نہ کرنے کی وجوہات مزید پریشان کن ہیں، یعنی کہ جو ثاقب نثار کی تھیں اس سے زیادہ پریشان کن ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس میں نہ جانے کے فیصلے پر خود کو مجبور پاتا ہوں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر رکھے عدلیہ پر بیرونی اثرات اور دباؤ سے لا تعلق رہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اور شتر مرغ کی طرح نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی بھی انہوں نے مناسب الفاظ کا استعمال کیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کردار کو بیان کرنے کے لیے، کہ جیسے شتر مرغ ریت میں اپنا سر دھنسا لیتا ہے، وہ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دھنسائے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹینشنل غفلت تھی قاضی فائز عیسیٰ کی، اور سمہاؤ مجھے لگتا ہے کہ ان کے اندر جو ایک بدلے کی آگ تھی، بدلہ جو لینا ہے کہ میرے خلاف ریفرنس ایک دائر ہوا تھا عمران خان کے دور حکومت میں، وہ بدلہ میں نے لینا، اس کو تسکین پہنچتی تھی سمہاؤ۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر رکھے عدلیہ پر بیرونی اثرات اور دباؤ سے لا تعلق رہے، انہوں نے عدلیہ میں مداخلت کے دروازے کھول دیے۔ اب یہ ایک سٹنگ جج سپریم کورٹ کا کہہ رہا ہے اس چیف جسٹس کو جس کا بھی آخری دن ہے، وہ چیف جسٹس عدلیہ میں مداخلت کے دروازے کھول دیے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا، عدلیہ کا دفاع کرنے کی ہمت نہیں دکھائی، موجودہ چیف جسٹس نے عدلیہ کو کمزور کرنے والوں کو گراؤنڈ دیا۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ عدالتی رواداری و ہم آہنگی کے لیے لازمی احترام قائم کرنے میں ناکام رہے، وہ عدلیہ میں مداخلت پر ملی بھگت کے مرتکب رہے، مطلب کہ وہ ملی بھگت سہولت کار تھا، ان کی نظر میں عدلیہ کے فیصلوں کی کوئی قدر و عزت نہیں ہے۔ اپنے خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ چیف جسٹس نے شرمناک انداز میں، لو جی اتھوں تک گل آ گئی ہے کہ شرمناک بھی لکھا ہے خط میں، شرمناک انداز میں کہا
کہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کیا جائے. یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جاتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے نا کہ وہ میجورٹی ورڈکٹ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد نہ کریں, تو کہہ رہے ہیں شرمناک انداز میں کہا کہ عمل درآمد نہ کریں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ساتھی ججز میں تفریق پیدا کی. ججز میں تفریق کے اثرات تا دیر عدلیہ میں رہیں گے. انہوں نے مزید لکھا کہ فل کورٹ ریفرنس میں شرکت اور ایسے دور کا جشن منانا پیغام دے گا کہ چیف جسٹس اپنے ادارے کو نیچا کر سکتا ہے. ادارے کو نیچا کرنے کے باوجود سمجھا جائے گا کہ ایسا چیف جسٹس عدلیہ کے لیے معزز خدمت گار رہا ہے. میں ایسے چیف جسٹس کے ریفرنس میں شرکت نہیں کر سکتا. تو پیوں کے لتر مارے ہیں منصور علی شاہ نے اپنے خط میں قاضی فائز عیسیٰ کو, اور جیسا کہ میں پہلے بھی, اور 6 اس کے علاوہ 5 ججوں نے شرکت نہیں کی ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ نے ایک سال میں جتنی ضلالتیں کمائی ہیں اور اپنی جھولی میں سمیٹی ہیں, اب وہ جھولی کو اٹھا کر وہ جو ہے واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا. اور بہت واٹ اے ڈکلائن جو وہ ایک ہوتا ہے نا کہ what a rise کہتے ہیں کہ the rise and rise of that person, what a decline of this person کہ آخری ایک سال میں. اور بہت سارے لوگوں نے آئی ایم شیور کہ اللہ معاف کرے وہ بڑے برے الفاظ میں یاد کرتے ہیں, اور جو ڈائریکٹ متاثرین ہیں اس برے دور کے جس میں انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے, لوگوں کو اٹھایا گیا, تشدد کیا گیا, عورتوں کے ساتھ جیسا سلوک کیا گیا ہے, غیر اخلاقی, غیر قانونی, تو لوگ تو بد دعائیں دینے تک گئے. بہت زیادہ قاضی فائز عیسیٰ نے رسوائی کمائی ہے اس دور میں کہ جب وہ چیف جسٹس تھے. بہرحال اب یہ ان کا فیصلہ تھا, ان کے بدلے کی آگ کو تسکین مل گئی, ان کا بدلہ پورا ہو گیا, لیکن ساری زندگی جو بھی ان کی بچی, اور تاریخ میں بہت ایک سیاہ کردار اور ایک برے چیف جسٹس کے طور پہ قاضی فائز عیسیٰ کو یاد رکھا جائے گا. پی ٹی آئی نے بھی ایک ٹویٹ کیا جی, اور پی ٹی آئی اپنے ٹویٹ میں کہتی ہے کہ واحد شخص ہے جو جسٹس اعجاز الاحسن کو نگل گیا, جسٹس مظہر علی نقوی کو نگل گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں, اے ٹی سی اور سیشن کورٹ کے 3 ججوں کے لکھے مدد کی اپیل کے خطوط کو نگل گیا, تحریک انصاف کا بلہ نگل گیا, 25 کروڑ عوام کا الیکشن نگل گیا, پاکستان کا آئین اور نظام انصاف کا تحفظ نگل گیا, پاکستانیوں کے انسانی حقوق نگل گیا, عدلیہ کو فوجی حکومت کے ماتحت کر کے عدلیہ کی آزادی نکل گیا. ایسا شخص کسی دوسرے ملک کا چیف جسٹس ہوتا تو جیل کی ہوا کھا رہا ہوتا. اور پھر نیچے اس کی تصویر ہے اور یوم نجات لکھا ہوا ہے. تو یہ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے سینٹیمنٹ ہیں پاکستان میں بسنے والی میجورٹی آف دا پاپولیشن کے, اور اس سینٹیمنٹ کے ساتھ آج قاضی فائز عیسیٰ رخصت ہو گئے. تو ایک تو یہ ہے خبر. اب آنے والے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب صبح 11 بجے چیف جسٹس پاکستان کا حلف لیں گے, صدر آصف علی زرداری حلف اٹھائیں گے. اب وہ جو کچھ بھی جس طرح سے اب معاملات کو لے کر چلیں گے اس سے پتہ لگے گا کہ یہ دور کتنا مختلف ہوگا قاضی فائز عیسیٰ کے دور سے. اور سرٹنلی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے, بیکاز سپریم کورٹ از دی گارڈین آف کانسٹیٹیوشن, ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس ایز ویل. عمران خان صاحب کی بہنیں علیمہ خان, عظمیٰ خان دونوں ضمانت پر رہا ہو چکی. کارکنان نے شاندار استقبال کیا ان کا, اور دونوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان جب بھی دوبارہ کہیں گے تو ہم نکلیں گے, اور یہ ہمارا حق ہے, اور ہمارے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بے بنیاد ہیں, جھوٹے ہیں, غیر قانونی ہیں, اور ہم اپنے بھائی کے لیے نکلی تھیں, اور بھائی دوبارہ جب بھی کال دے گا, لیڈر جب بھی کال دے گا تو ہم دوبارہ احتجاج کے لیے نکلیں گے. تو عمران خان کے لیے میرے خیال میں اچھی خبر ہے کہ ایک طرف ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کی رہائی ہو چکی ہے ضمانت پہ, اور دوسری طرف ان کی بہنوں کی رہائی ہو چکی ہوئی ہے. اور اس ویلاگ کی آخری خبر ہے جی کہ فواد چودھری کے بھائی جو وکیل ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی ٹیم میں شامل تھے وہ, اور بہت سارے پی ٹی آئی کے کیسز اور کچھ عمران خان کے کیسز میں وہ بطور وکیل خدمات سر انجام دے رہے تھے. لیکن کل جو عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے 3 وکلاء کی, جس میں وہ بھی شامل تھے, فیصل چودھری, سلمان اکرم راجہ اور شعیب شاہین. اس کے بعد فیصل چودھری نے جو گفتگو باہر نکل کے کی ہے, تو اس کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی رضامندی سے عمران خان کے تمام کیسز سے فیصل چودھری کو الگ کر دیا گیا ہے, اور واٹس ایپ گروپ جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا ہے اس سے بھی نکال دیا گیا ہے.
اور گزشتہ روز کی ملاقات کے بعد جو کچھ انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے حوالے سے، یہ اس وجہ سے ہوا ہے، اور اپنے بھائی فواد چودھری اور کچھ مخصوص لوگوں کی پاکستان تحریک انصاف میں واپسی کے لیے فیصل چودھری کوششیں کر رہے تھے اور سیاست کر رہے تھے پارٹی کے اندر. تو اب جو بھی اس میں دوسرا گروپ ہے اس نے عمران خان تک بات پہنچائی ہے اور ان کو اب فارغ کر دیا گیا عمران خان کے تمام کیسز سے. اس ویلاگ میں اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.